بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ۔ آپ کی ذات گرامی کی دین کے لیے، احادیث کے لیے، قرآن پاک کی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے پوری زندگی دین متین کی خدمت کی، خدمت بھی ایسے کی کہ آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ خوبصورت بنایا۔ خوبصورت کیسے بنایا کہ انہوں نے ایک ایک لمحے کی قدر کی۔ جب یہ لوگ قدر کرتے ہیں، اپنے ٹائم کو ٹائم سمجھتے ہیں اور ٹائم کی جو قدر کرتے ہیں وہ پھر کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر وہ دین میں لگ جاتے ہیں، اور جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو پھر ہم ان کا تذکرہ خیر کرتے ہیں۔ آپ کی ذات گرامی کے جو خاندان ہے وہ تو ایران سے ان کا تعلق ہے، لیکن آپ کی پیدائش ہے وہ مصر کی ہے۔ آپ کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ کی خواب میں تشریف لائے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے کریم آقا کی خدمت عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں جو احادیث پہ کام کر رہا ہوں، جو احادیث لکھ رہا ہوں، کیا میں آپ کی خدمت میں سنا سکتا ہوں، پیش کروں، سناؤں؟ تو کریم آقا نے فرمایا، اے حافظ الحدیث، آپ مجھے احادیث سنائیں۔ اب دیکھیے کریم آقا جس شخصیت کو، جس ہستی کو، جس فرد کو حافظ الاحادیث کہیں تو ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ یہ ہے کہ مجھے خواب میں کریم آقا کی زیارت ہوئی اور کریم آقا نے میری احادیث کی خدمت کو قبول کیا۔ یہ جو ہستیاں ہیں، یہ جو بزرگ ہیں، یہ بڑے ہی ہمارے لیے اہم ہیں۔ جانا صاحب نے دنیا سے ہے، لیکن قسمت والا وہی بندہ ہوتا ہے، عظمت والا، رفت والا، مقام اور مرتبہ اسی کا بلند ہوتا ہے جو دین کے کاموں میں لگ کے انسانی بھلائی میں لگا رہتا ہے، لوگوں کو صراط مستقیم میں لگانے کے لیے، لانے کے لیے اپنی تگ و دو کرتا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، اسی موضوع کی مناسبت سے ہم نے اپنے معزز مہمانوں کو مدعو کیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ پیر بشیر احمد یوسفی صاحب۔ آپ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ ایک بڑے باپ کے بڑے صاحبزادے ہیں، علم سے، دین سے، فہم سے اور انسانی ہمدردی ان کے اندر خاندانی طور پر موجود ہے۔ پیر صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ شکریہ جناب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں علامہ عبداللہ ثاقب صاحب، ہمارے دوست ہیں، مہربان ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ ان کے والد گرامی کی خاص طور پہ قرآن کے حوالے سے بہت زیادہ خدمات ہیں۔ اللہ پاک یہ بھی ماشاءاللہ قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ پاک ان کے خاندان کی قرآن کے حوالے سے کی گئی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں علامہ ممتاز احمد ربانی صاحب، ماشاءاللہ ایک وسیع نیٹ ورک ہے ان کا، بڑے اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں، گفتگو بہت پیاری کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ پھر صاحب، گفتگو کا میں آغاز آپ سے کروں گا۔ اگر میں پہلا سوال آپ سے کروں کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی کی جو خدمات ہیں ان پہ اگر آپ روشنی ڈالیں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ محترم جناب ضیاء الحق نقشبندی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے پیارے بندوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو میرے بندے ہو جاتے ہیں پھر میں ان کا ذکر دنیا میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی عام رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اسی سلسلے کا فیض ہے کہ آج ہم 15ویں صدی ہجری میں اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جن کی پیدائش 8ویں ہجری میں ہوئی، علامہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، جن کا اصل نام عبد الرحمن تھا اور ان کی کنیت ابو الفضل، اور ان کا لقب جو تھا وہ جلال الدین تھا، ماشاءاللہ۔ اور ان کا ایک لقب ابن القطب بھی ہے، یعنی ان کی ولادت لائبریری میں ہوئی، کتابوں کی جگہ پہ، اس نسبت سے ان کو یہ لقب دیا گیا۔ کتابوں کی گٹی ملی ان کو، الحمدللہ جی۔ اور بچپن سے ہی جس گھرانے میں پرورش پائی وہ اہل علم اور بڑا معزز گھرانہ تھا۔ آپ کے والد گرامی شافعی مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے وقت کے بڑے مشہور قاضی بھی رہے، لیکن ان کے بچپن میں ہی جو کہ ان کا وصال ہو گیا، اور وصال سے قبل انہوں نے فتح القدیر کے مصنف کمال الدین ابن حمام سے ان کی تربیت کی وصیت فرمائی، جنہوں نے بڑے عمدہ طریقے سے ان کی تربیت بھی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل فرمایا، اس قدر ذہانت عطا فرمائی کہ 8 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کرنے کے بعد حصول علم کے لیے دور و نزدیک کا سفر کیا، اور 21 سال کی عمر تک آپ نے تفسیر، حدیث
اور دیگر بہت سے مضامین پر دسترس پاتے ہوئے آپ نے تدریس کا عمل بھی شروع فرما دیا. سبحان اللہ. اور 871 ہجری میں آپ نے سب سے پہلے فتویٰ بھی عطا فرمایا. علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی زندگی بہت باکمال گزری. بہت سی کتابیں اور بہت سے علوم پر آپ نے دنیا کو فیض یاب فرمایا. یہ وہ عظیم ہستی تھیں جن کے بارے میں کتابوں میں یہ بڑا واضح درج ہے کہ یہ وہ دور تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر شدید الزام تراشی ہوتی کہ آپ ایمان والے نہیں تھے. تو انہوں نے اس دور میں 7 کتابیں لکھ کر آپ کے ایمان کو دنیا تک عام کیا. آپ فرماتے ہیں ان کتابوں کے لکھنے کی برکت سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور جاگتے ہوئے فرماتے ہیں 70 مرتبہ دیدار ہوا. اس لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ جو خیر اور شر یہ ازل سے ہے، یہ چلتا رہے گا. جی بالکل، یہ تو شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ جہاں خیر ہے وہاں شر نے تو آنا ہی آنا. علماء سو بالکل موجود تھے اس دور میں بھی، علماء آپ کے خلاف بھی موجود تھے. بہرحال آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کرم کا کیا خاص جو ہے میرے اوپر کرم ہوا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا نے مجھے یہ حکم فرمایا کہ یہ ہمارا بچہ ہے، اس نے ہماری پیروی کی ہے، اس کے گھر جایا کرو. تو اس وجہ سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بار بار اپنی زیارت کروائی. علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اتنی عمر میں بے شمار کتابوں کو تحریر فرمایا اور دنیا بھر میں وہ کتابیں عام ہیں اور ان کے علم سے لوگ آج فیض یاب ہو رہے ہیں. اور جہاں تفسیر اور حدیث کا ذکر آتا ہے وہاں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کا نام شامل ہوتا ہے. ماشاءاللہ. جی عبداللہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی کا جو امام کا مقام ہے، جو احادیث اور تفسیر قرآن میں ان کا مقام ہے، آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین. بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب، آپ نے یاد فرمایا. اور مجھ سے قبل قبلہ علامہ پیر بشیر احمد یوسفی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بنیادی تعارف جو ہے وہ پیش فرما دیا ہے. جہاں تک تعلق ہے علم تفسیر اور علم حدیث میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمات کا، تو قبلہ پیر صاحب علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن مجید کی تفسیر کے اوپر جو کام کیا اور جو کام ان سے اللہ نے لیا وہ انہی کا خاصہ ہے. آپ نے قرآن مجید کی ایک تفسیر الدر المنصور کے نام سے لکھی جو آج بھی موجود ہے اور بڑی ذہین تفسیر ہے. اور اس کے علاوہ تفسیر جلالین جو تمام مدارس کے نصاب میں شامل ہے اور ہر عالم جو ہے اس نے وہ تفسیر پڑھی ہوئی ہے. یہ جلالین جو ہے یہ 2 جلال الدین جو ہے انہوں نے اس کو لکھا. پہلے امام جلال الدین محلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آخری 15 پاروں کی تفسیر اور ابتدائی سورہ فاتحہ کی تفسیر جب لکھی تو ان کا وقت پورا ہو گیا زندگی کا، وہ تشریف لے گئے. تو ان کے بعد پھر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت تھوڑے عرصے میں سورہ بقرہ سے لے کر سورہ بنی اسرائیل تک اس تفسیر کو مکمل کر دیا. سبحان اللہ. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے علاوہ علم قرات کے اوپر، جس میں علوم قرآنی کو جمع کر کے بالخصوص علم قرات کے اوپر انہوں نے کلام کیا. وہ الاتقان کے نام سے 2 جلدوں میں وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. وہ ایسا کمال کا کام ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ میرا یہ شوق تھا کہ علوم قرآنی پر مجھے کچھ پڑھنے کو ملے، لیکن بڑی تلاش کے بعد مجھے جو کتاب ملی اس میں تشنگی باقی تھی. تو پھر آپ نے خود اس پر قلم اٹھایا اور 2 ذہین جلدوں میں آپ نے جو الاتقان کے نام سے کتاب مرتب فرمائی، جس میں آپ نے علم قرات پر سیر حاصل گفتگو فرما کر ہمارے لیے یہ راستہ بھی آسان کر دیا کہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ قاری ہونا یہ ہمارے اکابر میں موجود رہا. بہت بڑی بات ہے. تعلق ہے حدیث کا، تو حدیث کے اندر آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے 2 لاکھ احادیث زبانی یاد ہے. سبحان اللہ. 2 لاکھ احادیث یاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عظمت تو ان کی بھی بہت ہے جن کو 40 احادیث یاد. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ کو 2 لاکھ احادیث زبانی یاد. 2 لاکھ احادیث یاد ہے. اور حافظے کا تعلق قبلہ پیر صاحب انسان کے تقوی کے ساتھ ہے. جتنا انسان متقی ہوتا چلا جاتا ہے اللہ اس کو ذہانت اتنی ہی زیادہ عطا فرماتا چلا جاتا ہے، اس کا حافظہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 2 لاکھ احادیث یاد تھیں. اور پھر آپ نے احادیث کے اوپر سینکڑوں کتب لکھی، جس میں آپ نے راویوں کے اوپر جو ہے کتابیں لکھی. آپ نے علم حدیث کے اوپر جو 3 طریقے تھے، املا، تدریس اور تصنیف، تینوں کو عام کیا. حافظ ابن حجر اسقلانی کے 20 سال کے
بعد ایک وقفہ رہا، اس وقفے کے بعد دوبارہ املا کا جو آغاز ہوا احادیث کی، وہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حرم میں حاضر تھا، زمزم شریف پیتے ہوئے میں نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ مجھے حدیث کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی جیسا مرتبہ اور مقام عطا فرما۔ تو اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اللہ نے اتنا کرم فرمایا کہ نسبت دیکھیں نا کہ آب زمزم پیتے ہوئے، جی آب زمزم پیتے ہوئے، یعنی یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ وہ پانی عام پانی نہیں ہے کہ اس پانی کو پیتے ہوئے جو دعا مانگی جائے اللہ دعا بھی قبول کرتا ہے۔ بے شک یہ نسبتوں کی طرف جو ہے ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ اس کی نسبت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے آب زمزم شریف کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی بننے کی جو دعا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، آپ فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ نے پھر میرے اوپر اتنا کرم فرمایا کہ حدیث کا میرے دور میں میں نہیں سمجھتا کہ میرے پائے کا کوئی عالم پوری دنیا میں موجود ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی۔ ربانی صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پیر صاحب قبلہ، پہلے تو آپ کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں کہ آپ کے برادر مکرم پچھلے دنوں ان کا سانحہ ارتحال آپ کو پیش آیا، اللہ تبارک و تعالی ان کی کامل اور بے حساب مغفرت فرمائے، آپ کو اور آپ کے پورے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی قبلہ پیر صاحب، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی، آپ کے حوالے سے آپ نے بڑا اچھا انتخاب کیا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، جب اللہ کے صالح بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ ان ذکر کرنے والوں کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور صالحین کا ذکر ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی، آپ کسی اعتبار سے دیکھیں جو ہمارے ہاں علوم مروج ہیں ان میں سے کوئی ایسا علم نہیں ہے، کوئی فن ایسا نہیں ہے کہ جس میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی آپ نے قلم نہ اٹھایا ہو اور پھر اس میں سیر حاصل آپ نے بحث نہ کی ہو۔ تو اگر آپ احادیث طیبات کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے جمع الجوامع کے نام سے احادیث طیبات کا اتنا عظیم الشان مجموعہ مرتب کیا ہے کہ جس میں کتب ستہ کی شروحات اور 10 مسانید کی آپ نے شروحات اس میں جمع کی ہیں۔ جی تو اس کے ساتھ الجامع الکبیر، اس کا نام جہاں پہ جمع الجوامع ہے تو اس کا نام الجامع الکبیر بھی ہے۔ صحیح۔ اور اس کے ساتھ آپ کا ایک احادیث طیبات کا ایک اور مجموعہ ہے الجامع الصغیر کے نام سے۔ اب اس میں بھی آپ نے تمام موضوعات کے پیش نظر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبات کو جمع کیا ہے۔ سب سے بڑی بات قرآن کریم کی تفاسیر میں دیکھیے تو آپ کو تفسیر قرآن کا پیٹرن مختلف حوالے سے ملتا ہے۔ جی حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الدر المنصور جو قرآن کریم کی تفسیر ہے جناب، اس میں تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات کی روشنی میں کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تفسیر القرآنی بالاحادیث، یعنی ہر آیت طیبہ کی انٹرپریٹیشن میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو آپ لے کر آئے ہیں۔ ہر حکم قرآنی کی تشریح اور تعبیر میں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے احادیث طیبات کو پیش کیا ہے۔ تو اس میں آپ کی وسعت علم اور آپ علیہ الرحمہ کے جو نظریات ہیں اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے فرامین کی روشنی میں سمجھا ہے اور اسے امت تک ابلاغ کیا ہے، اور آج تک وہ جو تفسیر الدر المنصور ہے وہ ہمارے ہاں موجود ہے، ہمیں روشنی فراہم کر رہی۔ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پروگرام بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کو رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ
آپ پہ راضی ہے، کریم آقا نے ان کے کام کو پسند فرمایا۔ یہ جو ہستیاں ہیں جن کا ہم تذکرہ اپنے پروگرام میں کرتے ہیں یا اپنی نجی جو مجالس میں کرتے ہیں، کوئی مجلس کرتا ہے، کوئی جلسہ کرتا ہے، کوئی سیرت کا پروگرام کرتا ہے، تو ان بڑے لوگوں کی باتوں کو ہم کوڈ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پوری عرق ریزی کے ساتھ وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ لٹریچر ہمارے پاس موجود نہ ہوتا تو پھر ہمارا کیا بنتا ہے؟ کیونکہ ہماری اس معاشرے میں دیکھیں نا ہمارا حال کیا ہے، ہم کس طرح اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ باتیں بہت ہیں لیکن کام بہت تھوڑا ہے ہمارا بنیادی طور پر، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آج اختلافات ہی رہ گئے ہیں، کام تو رہا ہی کوئی نہیں۔ تو یہ جو ہستیاں ہیں اللہ پاک نے میرا خیال ہے اسی لیے ان کو پیدا کیا تھا کہ 2024 کے اندر جو حالات دین کے مسلمانوں کے ہونے تھے، تو قبلہ پیر صاحب کیا فرمائیں گے اگر آپ کی ذات کو بحیثیت مفسر قرآن دیکھیں یا آپ سے میں پوچھوں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ جی محترم پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب، کتابوں میں یہ درج ہے کہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے کم و بیش 500 سے 600 کے قریب کتب کو تحریر فرمایا، اللہ اور 20 تفاسیر کو بھی آپ نے پیر صاحب ویری سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ اب دیکھیے جو علماء آج کے ہیں یہ آج بھی 200 کتاب لکھ سکتے ہیں، اب تو لکھنا آسان ہے، اب تو چیزیں موجود ہیں۔ ایک پچھلے پروگرام میں بڑی اچھی بات کوڈ کی تھی کہ اگر روزانہ ایک صفحہ بھی لکھیں تو سال میں 365 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ عربی ہمیں لکھنی نہیں پڑ رہی، تحریر ہمیں نہیں، کمپوزر ہمارے پاس ہیں، اب تو سافٹ ویئر آگے ہیں کہ آپ بولیں گے وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی قبلہ ضیاء بھائی، گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے جو اس طرف لگ جاتا ہے۔ بے شک آپ کی 63 سالہ زندگی میں 600 کے لگ بھگ جو کتب ہیں ان میں کئی 20 کتب تفاسیر ہیں 63 سال کی، الحمدللہ جی۔ اور اس میں جو مشہور ترین تفسیر جلالین ہے اس کا میں ذکر کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ یہ دو بزرگ جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے مل کر مکمل فرمائی، اور یہ کتنا بڑا یہ عمل ہے۔ دیکھیں ایک بزرگ کی آدھی تفسیر کو انہوں نے خود باقی مکمل فرمایا، یہ نہیں کہا کہ میں نے پہلا بھی میں نے لکھا ہے یا اس طرح، بلکہ اسی کو آگے لے کر چلے کہ سورت کاف سے سورت ناس تک اور سورت فاتحہ امام سیوطی محلی نے لکھا، امام سیوطی نے آگے اس کو دوبارہ سورت البقرہ سے شروع کر کے سورت اسرہ تک مکمل کیا، اور آپ نے خود یہ ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے 40 روز کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ فضل کیا کہ میں نے یہ آدھے قرآن کی تفسیر 40 روز میں مکمل کر لی۔ اور ان دونوں بزرگوں کا یہ طرح امتیاز تھا کہ ان کی اس تفسیر میں بڑے آسان فہم کے ساتھ لوگوں کو بات سمجھائی گئی، اور علماء نے اس تفسیر کا بغور جائزہ لیا تو سورت مزمل تک قرآن کے حروف اور تفسیر کے حروف برابر رہے، اور یہ تفسیر جیسے ابھی پہلے بھی ذکر ہوا کہ ہماری کتب نصاب میں موجود ہے، اس سے آسان طریقے سے لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں، علماء کے ساتھ ساتھ طلباء جو ہیں وہ بھی اس سے استفادہ لے رہے ہیں، بظاہر ان کے ناقدین بھی موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عروج دیا کہ ہر دور کے علماء طلباء سارے اس تفسیر سے مستفید ہو رہے ہیں۔ جی عبداللہ صاحب، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کی جتنی بھی تحریر ہے، کتابیں ہیں، جو آپ کی محنت ہے، جو عرق ریزی ہے، اس کو پڑھنے کے دوران جو آپ نے عشق مصطفیٰ سے سہارا لیا، جو عشق رسول آپ کے اندر موجود تھا، جو ادب رسالت آپ کے اندر موجود تھا، وہ کس طرح آپ پیش کریں گے؟ یعنی کہ بڑا نازک ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی اوقات سے باہر نکل جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی معاذ اللہ انسان تھے، میں بھی انسان ہوں، تو عشق رسول کا جو ترازو ہے وہ کس طرح سنبھالنا رکھنا، یہ کیا فرمائیں گے آپ؟ جی قبلہ پیر صاحب، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے امتیازات میں سے ایک امتیازی وصف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، سبحان اللہ، اور یہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے کہ جس کی وجہ سے علم حدیث پر جو کام علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے
اور جس کمال درجے پہ فرمایا، اور جس کا ذکر ابھی قبلہ علامہ پیر بشیر احمد یوسفی صاحب نے فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر جو آپ نے تحریرات لکھی، اللہ جو آپ نے قلم اٹھایا ہے، یہ عشق رسول کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ عشق ہے جو آپ کو نسبتوں کا پابند کر دیتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں آنے والے نالے اب دیکھیں نا اس بندے کا کیا مقام ہوگا جی، جو ایمان والدین مصطفیٰ کا دفاع کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور عشق اس انتہا کا کہ انہیں یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کوئی ہلکی بات کی جائے، اللہ، اور اس پر انہوں نے ایک کتاب نہیں 6-7 کتابیں اور ذہین کتابیں لکھ کر دلائل کا انبار لگا کر لوگوں کو بتایا کہ لوگوں عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جب تم قرآن کا مطالعہ کرو گے، احادیث کا مطالعہ کرو گے، تو تم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کوئی ہلکی بات تمہاری زبانوں سے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں کہ جس شہر میں آئیں اللہ اس شہر کی قسمیں یاد فرماتا ہے، جو مٹی آپ کے قدموں سے نسبت پا جائے روضۃ من ریاض الجنہ بن جاتی ہے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے شکم میں رہے ان کی شان کیا ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا۔ جس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن جناب یونس علیہ السلام رہے، اللہ اس مچھلی کا ذکر قرآن حکیم میں فرما دیتا ہے۔ جس والدہ کے بطن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ گری فرمائی، اس ماں کی عظمت کا کیا کہنا۔ اللہ تو کتے کا ذکر کر رہا ہے جی بالکل، کہ وہ انسان بنے گا جنت میں جائے گا، نسبت کی برکت ہے، نسبت کی برکت ہے۔ تو جو نسبت اللہ کے ولیوں سے پا گیا وہ کتا ہو کر، آپ نے کیا خوبصورت نکتہ ارشاد فرمایا قبلہ پیر صاحب کہ وہ کتا ہو کر جنت میں جا رہا ہے۔ صاحب جو بندہ ایک نظر ایمان کی حالت میں دیکھ لے، بے شک وہ نبینا بھی وہ صحابی بن جاتا ہے، اور جن کے پیٹ میں 9 ماہ کریم آقا رہے ہوں۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، کہ جس نے ایک نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا درجہ صحابیت پا لیا، اللہ فرماتا ہے میرا اس سے جنت کا وعدہ ہے۔ تو امی آمنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر آپ نے لکھا، اور پھر جو بات پہلے ہو چکی کہ آپ کو خواب میں اور نیم بیداری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت ہوئی اور آپ نے عرض کیا کہ حضور میں جمع الجامع پر اس وقت کتاب لکھ رہا ہوں حدیث پر، اگر اجازت ہو تو میں کچھ اس میں سے عرض کروں آپ کی بارگاہ میں، کچھ سناؤں آپ کی بارگاہ میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوشی اجازت عطا فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ اے شیخ الحدیث شیخ السنہ ضرور سنائیے۔ تو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے مسرور رہے ساری زندگی، اور آپ کہتے تھے کہ دنیا اور ما فیہا کی ہر نعمت ایک طرف، اور زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے شیخ السنہ اور شیخ الحدیث کا جو خواب ہے وہ ایک طرف، جی وہ ایک طرف، کیوں کہ اس میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نصیب ہوا۔ اور قبلہ پیر صاحب نے بڑی خوبصورت بات ہمارے سامنے یہ رکھی، یہ پوائنٹ جو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کے بار بار ذہنوں میں آئے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر آپ نے جو لکھا، آپ پر آپ کے والدین راضی ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا جس حکم کی تعمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ سے زیادہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنی دید کا شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ آپ کے امتیازات میں سے ہے، اور یہ یقیناً عشق کا جو انتہا ہے یہ وہ ہے کہ جب آپ کسی کے عشق میں تڑپتے ہیں اور اس عشق میں سلگتے ہیں اور اس عشق میں آپ اپنا حق ادا کرتے ہیں، تو پھر ادھر سے بھی کرم ہوتے دیر نہیں لگتی۔ کو وہی عطا کرتا ہے جس کی وہ طلب رکھتا ہے، جس کی دعا مانگتا ہے، جس کی وہ جستجو کرتا ہے۔ ربانی صاحب کیا فرمائیں گے امام جلال الدین سیوطی کا جو طریقہ تدریس تھا وہ کیسا تھا؟ اپنے جو شاگرد تھے انہوں نے اپنے شاگردوں کی کیسے تربیت کی، کیا کہیں گے آپ؟ جی قبلہ پیر صاحب، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جس طرح خصائص کا تذکرہ ہو رہا ہے، پہلے ان کی اپنی ذات کو اگر دیکھا جائے تو غالباً 6 سال کی عمر تھی کہ جب آپ کے والد گرامی کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر جن مراحل سے گزر کر ربانی صاحب، اللہ نے جن لوگوں سے زیادہ کام لینا ہوتا ہے نا، ان اولادوں کو، ان بچوں کو زیادہ مشکل حالات سے گزارتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجربہ ہے، تجزیہ ہے، ریسرچ ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا، اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ تکالیف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو درپیش ہوئیں، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب امام الانبیاء
باعث تخلیق کونین اور وجہ کونین آپ کو اللہ رب العزت نے یہ اعزازات سے نوازا۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی آپ نے ان مراحل سے گزر کر جب دین حاصل کیا اور دین پر جب آپ کو دسترس حاصل ہوئی تو حضرت قبلہ علامہ عبداللہ ثاقب صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ اس وقت تدریس کے جو طریقہ کار تھے جی کہ اساتذہ اپنے طلباء کو اپنے علوم سے کیسے مستنیر کرتے تھے، مستفید کیسے کرتے تھے، تو اس میں سے جو پہلا طریقہ تھا وہ املا کروائی جاتی تھی۔ صحیح، یعنی سب سے پہلے تو استاذ وہ اپنے طلباء کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے، اس کو اپنی سیرت و صورت کو لما تقولون ما لا تفعلون کا جامع بننا پڑتا ہے۔ اگر استاد کے اندر یہ خاصیتیں، یہ کوالٹیز آتی ہیں تو یقیناً اس کے ارد گرد آنے والے جو عشاق ہیں، جو علم کے متلاشی ہیں، جو اپنی علمی پیاس کو بجھانا چاہتے ہیں، تو جب وہ اپنے استاذ کو ایک جامع صورت میں دیکھیں گے تو یقیناً ان کے دل میں نہ صرف استاذ کی محبت پیدا ہوگی بلکہ استاذ کی برکت سے ان کے دل میں علم کی محبت پیدا ہوگی، ماشاءاللہ، علم سیکھنے کا ان کو شوق اور ان کے اندر ترغیب پیدا ہوگی۔ تو امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے کریکٹر اور بیہیویئر کو پیش کیا اپنے طلباء کے سامنے اور اپنے وابستگان کے سامنے، پہلے اپنے آپ کو پیش کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے جو کچھ سیکھا اس کو پہلے اپنی ذات کے اوپر اپلائی کیا، نافذ کیا، اپنی ذات کے اوپر نافذ کیا، آپ خود اس کا پیکر اور اس کا مجسم بنے، تب آپ کے جو طلباء تھے، جو آپ کے شاگرد تھے، آپ سے دین دیکھیے نا ربانی صاحب، جو اچھا استاد ہوتا ہے وہی اچھے شاگرد پیدا کرتا ہے۔ ڈیفینیٹلی، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو پہلا طریقہ تدریس یہ تھا کہ آپ اپنے شاگردوں کو املا کروایا کرتے تھے، احادیث طیبات کی انٹرپریٹیشن، قرآن کریم کی آیات کی تعبیر اور تشریح آپ ان کو لکھوایا کرتے تھے۔ اب املا کرنے سے، لکھوانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو چیز انسان کے قلم سے نکل جاتی ہے وہ پھر حافظے سے کبھی اترتی نہیں ہے، وہی تلفظ بن جاتا ہے، بعد تلفظ بن جاتا ہے، حافظے میں نقش ہو جاتی ہے، وہ اس کو حفظ اور یاد ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ، آپ اپنے شاگردوں کو، اپنے طلباء کو آپ جب بٹھاتے تھے، آپ عبارت ان کے سامنے پڑھ کر تلفظ ان کے سامنے جب پیش کرتے تھے تو استاذ کی زبان سے جب عبارت کو پڑھا جاتا تھا، جب تلفظ کیا جاتا تھا، پروننسیشن ہوتی تھی، طلباء اور متلاشیان علم میں اس علم کا جذبہ اور ترغیب مزید بڑھتی تھی، اور جو کچھ انہوں نے سیکھا ہوتا تھا ان کے اندر یہ جذبہ اور ترغیب پیدا ہوتی تھی کہ اس کو ہم باقی لوگوں تک پہنچائیں۔ اور تیسرا طریقہ آپ کا یہ تھا کہ آپ لوگوں کو تقریر کے ذریعے، یعنی پہلی چیز آپ نے لکھوا لی، دوسری چیز آپ نے عبارت پڑھ کے ان کو سمجھا دی، اور تیسری چیز آپ نے اپنے تکلم کے ذریعے، آپ نے اپنی سپیچز کے ذریعے، اپنی تقریرات کے ذریعے ان لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا، تاکہ جب یہ معاشرے میں جائیں تو انہیں کسی قسم کی ڈیفیشنسی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی قسم کے احساس محرومی کا یہ شکار نہ ہو، یہ اپنے اندر کامل اور مکمل ہو کر جب میدان میں اتریں تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی بہاریں لوگوں کے دلوں میں راسخ کرتے چلے جائیں۔ پروگرام کا بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بریک سے پہلے آپ نے ہمارے پینل کی گفتگو کو سنا۔ آپ کی خدمات بہت زیادہ ہیں، ہماری اوقات نہیں ہے اتنی، ہمارے پاس ٹائم نہیں اتنا۔ میں ٹائم سے مراد آپ نے ٹی وی پروگرام کی بات کر رہا ہوں۔ ہماری زندگیاں اگر وقف ہو جائیں ان ہستیوں کا شکریہ ادا کرنے میں، تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کا جو ہمارے اوپر قرض ہے وہ پورا نہیں کر سکتے۔ یہ بڑی ہمارے اثاثہ تھی، یہ ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے۔ سرمایہ حیات اس لیے ہیں کہ اگر یہ روایات، یہ کتابیں ہمارے تک نہ پہنچتیں تو آج ہمارا حال کیا ہوتا۔ مجھے تو اس بات کا خوف آتا ہے کہ مستقبل کیا ہے جو آج ہم کر رہے ہیں، ہم دے کیا رہے ہیں قوم کو، ہم کن باتوں میں الجھا رہے ہیں قوموں کو، لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔
تو قبلہ پیر صاحب کیا فرمائیں گے کہ آپ کی ذات کے اوپر جو مشکل مراحل آئے، ظاہر ہے یہ کتابیں لکھنا آسان کام نہیں ہے، آج گفتگو کر لینا اسی ماحول میں بیٹھ کے بہت آسان کام ہے، لیکن ان ہستیوں نے لائٹ کے بغیر، کمپیوٹر کے بغیر، انٹرنیٹ کے بغیر کام کیا، مشکلات تو ان کو بہت زیادہ برداشت کرنی پڑی ہوں گی۔ جی محترم ضیاء الحق نقشبندی صاحب، حصول علم کے لیے بھی آپ نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، دور و نزدیک کے سفر بھی کیے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے، اور اس علم کے حصول کے دوران آپ نے تقریباً 151 اساتذہ سے علم حاصل کیا مختلف ذرائع سے، اور پھر ان کی ہمیشہ قدر بھی رکھی، اور جب آپ نے علم حاصل کر لیا تو 21 سال کی عمر میں آپ کو فتویٰ نویسی کے لیے بٹھا دیا گیا، اللہ اکبر، اور جامعہ شیخونیہ میں آپ نے یہ کام سر انجام دینا شروع کیا۔ پھر وقت کے خلیفہ نے خانقاہ مشائخ میں آپ کو وہاں پر آپ کو تعینات فرمایا، جہاں 40 سال کی عمر تک آپ نے علم کا سمندر لوگوں تک پہنچایا۔ سبحان لیکن اس دور میں جا کر صوفیہ کی کثرت کی وجہ سے آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہوا، جس بنا پر آپ نے پھر فتاوی نویسی اور دروس کا سلسلہ چھوڑ کر تصنیف کی راہ اختیار کر لی، اور معاشرے سے ہٹ کر اپنے آپ کو گوشہ نشینی کی طرف لے گئے، اور آخری اپنے زندگی کے 23 سال تقریباً آپ نے گوشہ نشینی میں تصانیف پر گزارے، اور وہ تصانیف آج دنیا بھر میں عام ہو کر لوگوں کو مستفید کر رہی ہیں۔ آپ جس دور میں تھے بادشاہ آپ کو دینار بھی دیتے تھے، غلام بھی دیتے تھے، آپ مالی مدد واپس کر دیتے تھے اور غلام کو آزاد کر دیتے تھے، اور اگر ہم آج کے دور کا تھوڑا موازنہ کریں تو جو حالات آج ہیں، اگر کسی کو مخالفت آ گئی تو انٹرنیٹ پہ اس کے خلاف اور لوگوں میں اس کے خلاف عیب جوئی شروع، اس کا سامنا بھی امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے کیا۔ ایک پوری کتاب آپ کے خلاف لکھ دی گئی، عیب جوئی کی گئی، اور پھر جو سب سے بڑا الزام حق والوں کے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ جب وہ حق کا علم بلند کریں گے تو سب سے پہلے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ مخالفین ان کے خلاف بات کریں گے، اور وہ جو مخالف لوگ ہوتے ہیں وہ موقع کی تلاش میں بھی ہوتے ہیں۔ جی محترم، یہ تو بڑا اور کامن، مخالفت ہمیشہ قریبی لوگ کرتے ہیں۔ جی بالکل، آپ کی بات بالکل درست ہے، ان کی مخالفت بھی قریبی لوگوں نے کی، اور پھر ان پر یہ جو ایک بڑا الزام لگایا گیا وہ یہ تھا کہ یہ جو کتابیں لکھتے ہیں یہ چوری کر کے لکھتے ہیں۔ پھر اس کے جواب میں انہوں نے ایک پورا رسالہ لکھا، اور اس رسالے کے جواب میں لوگوں کو پوری طرح اندازہ ہو گیا کہ یہ الزام لگانے والا جھوٹا ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ الزام لگتے رہتے ہیں، ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، لیکن کسی جگہ پر کچھ لوگوں کو اللہ پاک نے کام کے لیے پیدا کیا ہے، کچھ لوگوں کو اللہ نے باتیں کرنے کے لیے پیدا کی ہے، اللہ پاک کا کرم۔ جی عبداللہ صاحب کیا فرمائیں گے، اصلاح اور تربیت کا جو انداز تھا آپ کا وہ کیسا تھا؟ جی قبلہ پیر صاحب، جیسے ابھی علامہ پروفیسر ممتاز احمد ربانی صاحب نے ہماری توجہ دلائی کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے اوپر جو آپ نے پڑھا اس کو اپلائی کیا، جی، اور قرآن کریم کی جو آیت آپ نے پیش کی، لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو، پہلے خود کرو، پہلے خود کرو، تاثیر تب پیدا ہوتی ہے۔ اگر میٹھا خود کھایا دوسرے کو منع نہیں کر سکتے آپ۔ اللہ اکبر۔ جب آپ تحریر لکھیں گے اور اس تحریر کو لکھتے وقت آپ خود اس عمل سے دور ہوں گے تو وہ تحریر کبھی بھی کسی کو نفع اس طرح سے نہیں دے گی جس طرح سے اس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ اور قرآن مجید برہان رشید سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ سے یہ پوچھا گیا کہ ہم کیسے یقین کر لیں آپ کے اس دعویٰ پر، تو آپ نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، میری زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب ہے، 40 برس کے شب و روز تمہارے سامنے میں آپ کے اندر رہا ہوں، میں آپ کے اندر رہا ہوں، بیٹھنا، کھانا، پینا، خاندان، حسب، نسب، اور آپ کا یہ جو معاشرہ ہے اس میں جو برائیاں خامیاں ہیں ان میں سے بھی
کوئی ایک لمحہ کوئی ایک سیکنڈ آپ انگلی اٹھا سکو تو انہوں نے سر جھکا لیے، یعنی کلمہ پڑھیں نہ پڑھیں، ایمان لائیں نہ لائیں، لیکن آپ کے کردار پہ انگلی اٹھانے کی جسارت ہم نہیں کر سکتے۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراضات تھے، حدیث کو لے کر متنازع بنانے کی کوششیں جاری تھیں، علم قرات کے اوپر کلام ہو رہا تھا، تو آپ نے تصانیف کے ذریعے ان کے انتہائی مدلل اور مؤثر جوابات دے کر جو تربیت اور جو اصلاح کے لیے ایک اپنے قلم کا استعمال کیا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ آج کے دور میں ہم اصلاح کے لیے زیادہ تر بیانات کا سہارا لیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بیان جو ہے اس کا ایک لمحہ ایک ٹائم تک اثر رہتا ہے، جو تصنیف اور جو تحریر ہے اس کا اثر صدیوں تک رہتا ہے۔ آج اگر ہم اتنے سالوں کے بعد، اتنے 100 سالوں کے بعد بیٹھ کر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں تو اس کی وجہ ہے کہ آپ نے تصانیف کی صورت میں آپ نے اپنے آپ کو تنہا رکھ کر اللہ رسول کے دین کے لیے جو کام کیا، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ قبلہ پیر صاحب ایک لمحے کے لیے موبائل کے بغیر آج کل زندگی کا تصور نہیں ہے، چند لمحے بند ہوتی ہے تو ہم بے جان پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہم اس وقت تک چین نہیں پاتے جب تک ہم دوبارہ رابطے بحال نہ ہو جائیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رشتوں کو چھوڑا، اپنے آپ کو گوشہ تنہائی میں ربانی صاحب کیا آخر میں فرمائیں گے آپ کا جو اصلاح کا انداز تھا، خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے، آج کی نوجوان نسل کیسے آپ کی زندگی سے رہنمائی ہے؟ جی پیر صاحب قبلہ، پہلی بات تو یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یعنی 500 سال کے بعد اگر آج ہم حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں تو اس میں ان کا وہ کردار تھا، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ربانی صاحب جس بندے کو لوگ 100 سال یاد رکھتے ہیں وہ بہت بڑا بندہ ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ، آپ کی ذات کو دیکھیں کتنے 100 سال ہو گئے۔ ایگزیکٹلی۔ تو اس میں جیسے قبلہ علامہ عبداللہ ثاقب صاحب فرما رہے تھے، یعنی ان کی جو تعلیمات ہیں انہوں نے اب تک ان کو قائم رکھا ہوا ہے، ان کا ذکر، ان کا تذکرہ، ان کی تعلیمات، محنت بندے کی ضائع نہیں جاتی، محنت ضائع نہیں جاتی۔ تو آج کی نوجوان نسل کے لیے مجھے لگتا ہے کہ جو حدیث پاک بھی اللہ پاک بندے کی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کا آج کے نوجوان کے لیے اسوہ، اور ان کی سیرت و کردار سے آج ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے کسی قسم کے شک و شبہ میں نہیں پڑنا، ہر قسم کے شکوک کو پس پشت ڈالنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر ہمارا ایمان کامل ہونا چاہیے، بنیادی چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا، کمپرومائز ہمیں کسی حوالے سے نہیں کرنا چاہیے، اختلاف کرنا تو بھی محبت کے انداز میں، محبت کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، تہذیب کے دائرے میں رہ کر آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ اور پھر حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ قبلہ پیر صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ اپنی زندگی کے 22-23 سال آپ نے ایسی خلوت نشینی اختیار فرمائی، بڑے بڑے آئمہ حضرت امام قسطلانی علیہ رحمہ ایک دفعہ آپ کے پاس ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ نے ملنے سے انکار کر دیا کہ میں اس وقت خلوت نشین ہوں، میں جو کام کر رہا ہوں مجھے وہی کام کرنا ہے۔ وہ خلوت نشینی تھی ان کی، اور وہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو گوشہ نشین کیا۔ تو آج سینکڑوں کتابیں، یعنی 500 تک تو اس پہ اتفاق ہے، متفق علیہ ہے کہ آپ کی کتابیں 500 ہیں، 600 کی روایت بھی موجود ہے، 850 کتابیں آپ کی یہ روایت بھی موجود ہے، اور 1000 کتب آپ کی اس کی روایت بھی موجود ہے۔ تو آج کی نوجوان نسل کو آپ کی زندگی سے، اس سے تو ہم آپ کی زندگی کی جو سیکنڈ اور منٹ کی زندگی اس کو بھی ہم واچ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کتنا کام کیا پر منٹ۔ سو انہوں نے اپنی پوری توجہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی طرف رکھی ہیں۔ ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ میں نے جو رسول کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین سیکھا ہے، بلغو انی ولو آیا، یہ میں نے ٹرانسفر کرنا ہے آگے، جی میں نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ہے کہ اللہ اس بندے کا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رکھنا کہ جس نے میری حدیث کو سیکھا، اس کو یاد کیا اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچایا۔ تو آج حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کی سیرت سے، آپ کے کردار سے آج کے نوجوان کو یہ میسج ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں باقی رکھنا چاہتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین سے وابستگی ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ نور سے اکتساب فیض کرنا ہوگا۔ تو اگرچہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا ذکر لوگوں میں باقی رکھے گا۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں اپنے ان بندوں کی محبت پیدا فرما دیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں۔ حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ اختصاص ہے، یہ امتیاز ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ اپنے آپ کو مخلص ثابت کیا ہے۔ تو میں آخری اپنی بات کو یہاں تک مکمل کرتا ہوں کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، اپنے حصے کا کام کو کرتے جاتے۔ آج کا وظیفہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یا مالک الملک، یا مالک الملک۔ اب دیکھیے یا اے کہ پکارنا کس کو؟ اللہ پاک کو، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے ملکوں کے بادشاہ، یعنی کہ وہ اللہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، حکمرانوں کا حکمران ہے۔ یا مالک الملک، اس وظیفے کی برکت آپ کو اس وقت ملے گی جب آپ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 313 بار پڑھیں گے، تو آپ کو جو خوبیاں، جو کمالات، جو فیوز و برکات ملیں گے وہ یہ ہے کہ آپ کی دینی اور دنیاوی اصلاح ہوگی، آپ کو نیکی کرنی نصیب ہوگی، جائز جو خواہشات ہیں اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے پوری کرے گا، رزق حلال جو ہے اس میں اضافہ ہوگا، جو آپ کے ذہن میں مختلف ٹارگٹ ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، اس کا حصول آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ دنیا کے ہر کام میں کامیابی کا راز ہے اس وظیفہ کے اندر، کیونکہ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو اچھا رشتہ مل جائے، آپ کا اپنی کی بہن کا، بیٹی کا، اولاد کا، کوئی بھی آپ کا عزیز ہے، تو اس وظیفے کی برکت سے وہ رشتہ بھی آپ کو اچھا ملے گا۔ پھر اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ آپ کے اندر جو نیگیٹو خامیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایسے معاملات ہیں جن سے آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے، تو وہ کیا ہیں کہ آپ اس وظیفے کی برکت سے جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ برائی میرے اندر سے نکل جائے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ کے اندر کوئی ایسی بری خواہشات جنم لیتی ہیں اور چھوڑنا بھی چاہتے ہیں، آپ کا ضمیر ملامت کرتا ہے، وہ بری خواہشات آپ کے اندر سے نکل جائیں گی۔ ناجائز کمائی یعنی کہ حلال کو چھوڑ کے خدا نخواستہ اگر حرام کی طرف جاتے ہیں تو اس سے آپ کو چھٹکارا ملے گا، یعنی کہ اللہ حلال کی برکت آپ فرمائے گا۔ آپ کے جو مشکل کام ہیں وہ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے عام کر دے گا، خاص کر دے گا، حل کر دے گا۔ پھر آپ کے جو ایسے معاملات جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اس وظیفے کی برکت سے وہ رکاوٹیں بھی دور ہوں گی، اور اس وظیفے کی برکت سے اگر آپ کے لوگوں سے رشتے ٹوٹتے ہیں، تعلقات کا نبھا نہیں ہوتا، تو اس وظیفے کی برکت سے وہ جو رشتے ہیں مقدم، جو اہم ہیں، ان میں مضبوطی آئے گی۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔